ایک ہے فعل مشروع، مثلا ایجاب و قبول ہوا جی، نکاح ہو گیا، مبارک ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا، یہ کہلائے گا فعل مشروع کا، اس کا کوئی حصی فعل نظر نہیں آ رہا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نکاح کا وجود ہو گیا، تو اس لیے شریعت نے نکاح کو منع کیا ہے، طلاق موقت کی جائے تو منع نہیں کیا۔ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ ذہن میں تھا کہ 6 مہینے بعد جو ہے وہ طلاق، بلکہ کہہ بھی دیا، اس صورت میں وہ نکاح عرصے کے لیے نہیں ہوگا، عرصے کا تعین تو ہو رہا ہے۔ آپ کو شرح حکم عرض کر رہا ہوں، اس میں خدا نخواستہ کو ترغیب دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ فقط اس بات کی وضاحت مقصود ہے کہ جو نکاح مؤقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ بوقت نکاح ایجاب و قبول کے وقت کو شرط قرار دے دینا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی نکاح کے لیے۔ اگر یہ چیز اس میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں تمہیں 6 مہینے بعد طلاق دے دوں گا، یہ ارادہ طلاق ہے، یہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح اس شرط پہ کر رہا ہے، بلکہ ارادہ طلاق ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ دے، آگے 6 مہینے بعد نہیں دیا تو نکاح اس کا چلتا رہے گا، طلاق دی نہیں ہے پہلے سے، ارادہ طلاق ہے، تو یہ اس پہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورتیں کہتی ہیں ہمیں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں عورت کو بھی اور مرد کو کیوں ہے، یہ 2 سوال ہیں ان کے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، عورت کو بھی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت میں اور مرد کی اجازت میں فرق ہے۔ مرد ایک ساتھ 4 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک، عورت پے در پہ شوہر بدل سکتی ہے، مثال کے طور پہ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، بالکل ان کو اجازت ہے، وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں، ایسے چاہے 3-4 سے کریں، فرق رکھا۔ اب یہ کہ شوہر کے لیے بیک وقت کیوں 4 بیویوں کی اجازت دی؟ اس لیے کہ شوہر جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے نان نفقے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، عورت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، عورت اس بات کی مکلفہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو وصول کرتی ہے، اس لیے عورت، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اور مرد کو اس کی اجازت دی۔ دوسری بات ہے کہ نسب کی حفاظت بہت زیادہ ضروری تھی، اگر ایک مرد ہو اس کے تحت 4 عورتیں ہیں تو نسب متعین ہے، لیکن ایک عورت ہے اور شوہر زیادہ ہوں تو نسب کا تعین کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے نسب، جبکہ نکاح ایک پاک انداز سے جو ہو رہا ہے یہ اس کی بنیاد ہی یہی۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ نسب کی حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ضروری ہے اور مقبول ہے، اور اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر اپنا نسب بدلا تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، جیسے بعض غیر سید اپنے آپ کو سید لکھ دیتے ہیں، یا ایسے انداز سے شاہ صاحب اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں کہ لوگ سید کا گمان کرنے لگ جائیں، ایسے میں بعض جعلی قسم کے پیر حضرات کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیا، اور جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں سید بمانے سردار، وہ مطلب نہیں ہے ہمارا، تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ کئیوں کو تو مفتی صاحب میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں ان کے سید ہونے کا، میں نے خود ہوتے دیکھے ہیں اس لیے گواہ ہوں۔ تو یہ اس لیے مرد چونکہ قوی ہوتا ہے، مرد عورتوں کو سنبھال سکتا ہے، ان کے نان نفقہ کا وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے شوہر کو زیادہ کی اجازت دے دے گی ہے، عورت کو کم دے گی۔ عورت بحیثیت انسان اس چیز پر اعتراض کر سکتی ہے؟ اگر ہم اس پر گفتگو کریں کہ یہ جو اس کا اعتراض ہے یہ جب ویلڈ ہی نہیں ہے، ایک چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، تو کیا اس کا آبجیکشن ویلڈ ہوگا؟ نہیں، بالکل ویلڈ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا یہ اعتراض اصل میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایک اعتراض ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اور ہم ایک عاجز بندے ہیں، ہمیں اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو نظر انداز کر کے صرف ان کے ظاہر پر نگاہ رکھ کے زبان اعتراض دراز کریں، اس سے ایمان تباہ ہو جائے گا۔ تو میں ایک اور مزید عرض کر دیتا ہوں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طبعی لحاظ سے، ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں، کمزور رکھا ہے، عورت کو مضبوط رکھا ہے، عورت صبر کر سکتی ہے، مرد کے لیے گناہ پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس میں یہ حکمت بھی نظر آتی ہے کہ مرد کو زیادہ بیویوں کی اجازت دے دی کہ اگر بالفرض وہ ایک سے اس کی طبیعت سیر نہیں ہوتی ہے، کوئی شرع عذر لاحق ہو گیا بیوی کو، تو وہ دوسری کر سکتا ہے تاکہ خدا نخواستہ غلط راستے کی طرف نہ بڑھ جائے، جبکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا اتنی زیادہ دی ہے کہ اس کے اکثر جو تقاضائے باطنی ہیں وہ شرم و حیا کے تحت آ جاتے ہیں، اور وہ صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو ان حکمتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم مطیع و فرما بردار بندوں کی علامات یہ ہیں کہ وہ حکمت سے قطع نظر فقط اللہ کے حکم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ جیسے خود علماء جستجو کرتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، تو کوئی اپنے تشفی کے لیے اگر پوچھتا ہے کہ جی کیا حکمت ہے اس میں مجھے بتا دی جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے اور بہتر ہے وہ، بلکہ جی ہاں بلکہ اچھا جو قرآن مجید میں جہاں 4 شادیوں کی اجازت کا تذکرہ ہے وہاں یہ بھی فرمایا گیا، ساتھ شرط رکھی گئی جو عام مفہوم سمجھ رہے ہیں لوگ،
اور جو ہم بھی سمجھ رہے ہیں، آپ سے اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں میں کہ جہاں حکم آیا ہے، جہاں اجازت آئی ہے، وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ عدل اگر کر سکو اور لیکن تم نہیں کر پاؤ گے، اس لیے طبعی میلان ایک کی طرف زیادہ محسوس کرو گے، تو عدل نہیں کر سکتا انسان؟ نہیں، بالکل کر سکتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 9 اور ایک روایت کے مطابق 11 ازواج تھیں، اور آپ نے باقاعدہ ان میں اعتدال قائم کر کے دکھایا ہے۔ اس طرح عربوں کے اندر تو دستور تھا کہ وہ ایک زوجہ پہ مطلب اکتفا کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ خصوصیت تھی۔ نبی کریم نے آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں تھی تو نکاح ثانی سے منع فرما دیا تھا۔ باقی اکثر جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو کیا وہ عدل نہیں کر سکتے؟ اس پر مزید بات کرنا میں چاہوں گا، کیونکہ خواتین کا یہ بہت اعتراض ہوتا ہے اور ہمیں اس کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے۔ کلام شامل کرتے ہیں عمران حسن قادری پشاور سے تشریف لائے ہوئے ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پر جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو اب ہے یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر نسبت کے حوالے سے شاعر نے لکھا کہ داتا آسانی مہر علی ہو، باہو سلطان غوث جلی ہو، باہو سلطان غوث جلی ہو، ارے جن کے لجپال رب کے ولی ہو، جن کے لجپال رب کے ولی ہو، کب کہیں بے سہارے ہوئے ہیں، چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی، آل اطہار کی کر غلامی، کہ اس طرف بھی نگاہ کرم ہو، اس طرف بھی نگاہ کرم ہو، ہم بھی دردوں کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے
تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا سلام کہیے گا. میں انڈیا سے بول رہی ہوں. جی میرے 2 سوال ہیں. ہاں. ایک سوال یہ ہے 2-3 مہینے آگے میں نے یہاں پر ہم لوگ ایک ٹریولر ہے ان کو میں نے پیسے دیے تھے میں اور میرے بیٹے کے لیے عمرہ جانے کے لیے 86,000. ہاں تو میرے بیٹا کا پاسپورٹ میں تھوڑا میں نے کچھ باقی رہ گیا تو اس کا آیا نہیں پاسپورٹ. اچھا. تو ابھی تو ہم نے اس مہینے میں آیا, میں نے 2-3 رمضان میں آیا تھا. تو پھر میں ان کے پاس گئی تو وہ بولے کہ ابھی تو کچھ ابھی تو ہے نہیں, اب سیٹیں خالی نہیں ہیں تو اس سال تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. آخر کیا فائنل کیا ہوا میری بہن؟ فائنل کیا ہوا؟ فائنل میں یہ ہے کہ وہ ہم کو بول رہے ہیں کہ آپ پیسہ اگر لے سکتی ہیں تو لے جائیے, نہیں تو پھر آپ آگے سال کے وہ پیسہ رکھیے. وہ 20 دن کا ٹور تھا تو 20 دن کا ٹور نہیں ہو کے ہم آپ کو 1 مہینہ کا ٹور دیں گے عمرہ کے لیے. تو وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جائز ہوگا نہ اس سے پیسہ واپس؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں پنڈی سے سرفراز بات کر رہا ہوں. جی سرفراز صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بڑی محبت, بہت شکریہ. جی اچھا مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ ہم کیبل کا کام کر رہے ہیں, کیا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بالکل بتاتے ہیں. بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں سید اکرام بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. از چھوئے سے دیدار ہوا رحمت للعالمین رحمتک مذبوق راوا رحمت للعالمین دے رہے ہیں دید ہم کو رحمت للعالمین دے رہے ہیں دید ہم کو رحمت للعالمین بانٹتے ہیں رحمتیں وہ رحمت للعالمین بانٹتے ہیں رحمتیں وہ رحمت للعالمین بوجھ فرمانا چھکیا دن عالمن ہند بادشاہ بوجھ فرمانا چھکیا دن عالمن ہند بادشاہ قدرتک اسرار ہوا رحمت للعالمین اور دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں دو جگہ کے بادشاہ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں دو جگہ کے بادشاہ غیب کی خبریں دیتے رحمت للعالمین غیب کی خبریں دیتے رحمت للعالمین سین تھا ان صاف مشرق ان کا دورت تگ حسد سین تھا ان صاف مشرق ان کا دورت تگ حسد کی نتراون ہے چھناما رحمت للعالمین بغض کی نہ چھوڑنے کا
حکم فرمائے ہمیں بغض کی نہ چھوڑنے کا، حکم فرمائے ہمیں اور درس معافی کا دیں وہ رحمت للعالمین۔ غیب کی خبریں ہیں دیتے رحمت للعالمین۔